یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی کہانی کی سلسلہ وار تیسری قسط ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی زندگیوں کا احاطہ کیا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ حضرت صالح علیہ السلام سے چلتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کہ باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے اور اولاد بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو مغرور تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان لانے والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا تھا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے تھے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کریں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیئیں اور ایک روز یہ اونٹنی پیئے، لیکن یاد رکھنا اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا، جو اس سے پہلے بھی نافرمان امتوں کے اوپر آیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا آیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 76 جگہ آیا ہے۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ لوگ کس قدر بے وقوف ہیں کہ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا
وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب تو اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، یہ پوچھنے لگے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے پر بھی نہیں گئے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا گیا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آذر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا۔ عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر ان کے باپ سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آذر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آزاد کرایا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ لگا دی گئی۔ جب آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور پانی نہ تھا، نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے ساتھ لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، جو آج تک آب زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا و مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بجان اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے گئے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پورا کرنے سے روک نہ دے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھول لی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، ملک کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ کے آسرے پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔